الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتسم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر صاهي العين من صدم والجن تهتف والأنصار ساطعة والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است
عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش قوس جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چقاچق خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفظ و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی،
ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت، فتح باب نبوت پہ، 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 فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ۔ کس طرح درود جی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، آپ نے خلیفہ بنتے ساتھ ہی پہلا قانون بنایا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، یہ اسلام کے تبرکات ہیں، یہ حضور کے تبرکات ہیں، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے زیارت کریں گے، اور ان کے بارے میں قرآن آیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم یہ نفوس قدسیہ ہیں، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے زیارت کریں گے، اب آج کے بعد جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا، فرمایا آج کے بعد بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ختم نبوت کے لیے یمامہ پہنچے، اور یہ پہنچے کہہ کر کے فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے بکھرے ہوئے لشکر سارے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جمع کر کر یمامہ کے مقام پر کہا کہ خالد حضور کے ختم نبوت کے منکروں سے پہلے جنگ کرو، ان سے پہلے نپٹو، تاکہ حضور کی امت کو پتہ لگے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے۔ ساروں کو جمع کر کے حضرت خالد بن ولید نے جب حضور کی ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ جنگ شروع کی تو سامنے آئے تو وہ بھی اللہ اکبر کہیں، اور ادھر سے حضور کے غلاموں کے لشکر سے بھی اللہ اکبر کی صدا ہے، تو پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ فرق کیسے معلوم ہوگا کہ حضور کے غلام کون ہیں، ختم نبوت کے محافظ کون ہیں، اور ختم نبوت کے منکر کون ہیں؟ تو پھر حضرت خالد بن ولید نے نعرہ بلند کیا یا محمد یا محمد یا محمد، اور حضرت خالد بن ولید نے 40,000 کے لشکر کو اس قدر کاٹا کہ جب شام ہوئی تو جناب حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے دستے سے جب ہاتھ جدا کرنا چاہا تو ہاتھ جدا نہ ہوا، خون بہ بہ کر تلوار کی نوک سے نیچے دستے تک ہاتھ جم گیا۔ اس ہاتھ کو کچھ دیر
گرم پانی میں رکھنے کے بعد جب ہاتھ کھلا تو کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس ہاتھ سے حضور کے ختم نبوت کے منکروں کا آج خاتمہ کیا ہے، اور یہ ہاتھ خالد کا حضور کی ختم نبوت کے کام آ گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، حضرت سالم کے ساتھ اور حضرت واشی بن حرب کے ساتھ جب لبکے نا ختم نبوت کے منکر کے اوپر، مسلمہ کذاب کے اوپر، تو حضرت واشی بن حرب نے وہی نیزہ جو ایک وقت میں حضرت امیر حمزہ پر چلایا تھا وہ تاک کے جب مارا اس کو جناب ختم نبوت کے منکر کو، تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اسلام کا بڑا عظیم بندہ اس نیزے سے شہید کیا، لیکن آج تم نے اپنے حبیب کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے بعد یہ سعادت بھی واشی بن حرب کو بخشی ہے کہ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن واشی بن حرب نے اپنے ہاتھوں سے پار کیا۔ اور حضرت ام عمارہ ایک بیٹا دے چکی حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور دوسرا بیٹا بھی لے جنگ یمامہ پہنچ گئی، اور آپ کا بیٹا اپنے دامن کے ساتھ ایسے دامن کے ساتھ تلوار صاف کر رہا، تو کہا بیٹا کام تمام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ماں جی کام تمام ہو گیا، اور یہ کہتا ہوں کہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ 1200 حافظ اور قاری حضرت سالم جیسے قاری بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، جن کا قرآن حضور نے سن کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسا قاری قرآن میری امت میں پیدا کیا۔ اتنے بڑے بڑے حافظ و قاری جناب شہید ہو گئے اس جنگ میں، اور یہ حضور کی ختم نبوت کی جنگ۔ میں صرف بتانے لگا ہوں، یہ بات کر کے آگے چلتا ہوں کہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج دن تک ہوتا رہے گا۔ آپ شرازی کہتا ہے دیہاد حق کے احمد بندگان چیدہ خود را، آپ شرازی کہتا ہے ہر کسی کے بس کی گل نہیں حضور نال پیار کرنا، دیہاد حق کے احمد بندگان چیدہ خود را۔ آپ اس کہتا اللہ تعالیٰ بندے چن چن کے کھڑا کردا، علم الدین کھڑا ہو جا میرے نبی دی عزت تے پیرا دے، ممتاز قادری کھڑا ہو جا میری نبی دی عزت تے پیرا دے، ہاں بندے چن چن کے لیندا۔ بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو، ایک منٹ بھائی، تسی تھکے بیٹھے ہو، میں تقریر ختم کر دیں گا، تقریر مقصد نہیں، حاضری مقصد سی اسی آ گیا، لیٹ آیا بارہ لطفے سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اسا تو حضور دی گل کرنی نا، اور رات دے 12 بجے ہون یا 2 بجے ہون یا 8 بجے ہون، یا جناب جیل دی کال کوٹریاں ہون یا ہتھ کڑیاں لگیاں ہون، اسا تو یہی کہنا لطفے سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ تے پھر پکے رضویاں دے آستانے تے آئے بیٹھے تے اعلیٰ حضرت دی گل نہ ہوئے ممکن نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اور حضور دی ختم نبوت دا پہرا اس سلسلے دے نال ہوندا رہنا، اور اللہ تعالیٰ اے یاد رکھنا ہر ایک نو حضور دی محبت نہیں دیندا، چن چن کے دیندا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس نو چاہے اپنی رحمت واسطے خاص کر لیتا، ہر ایک نو نہیں دیندا، او چن چن کے دیندا۔ اقبال کہندا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، اینچے بولا جبیس۔ اقبال کہندا اسلام کہندا اوئے عتبہ حضور دے در تے آ جاؤ اس تا مل جان گیا، اور شہبہ تسی بھی آ جاؤ، اور جناب ابو جہل تو بھی آ جا، تسی بھی آ جاؤ، امیہ تو بھی آ جا، سارے حضور دے در تے آ جاؤ، تانوں اس طرح مل جان گیا۔ جے او آکھن اسی نہیں آندے تے اقبال کہندا اسلام انہاں دے پیراں 'چ نہیں پیندا چودھریاں وڈیریاں دے، بھئی تسی آ کے میرے نال لگو گے تے مینوں اقبال کہندا، اقبال کی کردا کہندا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، اینچے بولا جبیس۔ اقبال کہندا اقبال اسلام بلال نو حبشے تو بلا لیندا، صہیب نو روم تو بلا لیندا، سلمان نو فارس تو بلا لیندا، ابو لہب نو اپنا ہوندیا بیگانہ کر کے رکھدا۔ اے اسلام دا اعجاز ہے، اور اسلام بندے ایویں بھی نہیں لیندا، اے بھی یاد رکھنا، اسلام بندے کھڑکا کے لیندا۔ بندے بھائی اے جڑے مٹی دے برتن یا ساڈیاں مائیاں بازار جان تے سوراخ والا برتن نہیں لیندیاں تے تہاڈا کی خیال ہے اسلام بندے ایویں لے لیندا؟ ایویں لے لیندا بھئی آ جا توں ہی آ جا، نہ اسلام بندے کھڑکا کے لیندا۔ جے او کہہ دین اسی کلمہ حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو گئے ہاں تے اسلام کہدا چلو بدر چلیے، چلو احد چلیے، چلو خندق چلیے، چلو مراسی چلیے، چلو تبوک چلیے۔ ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندا، جدوں لے لین بندے کھڑکا لیندا پھر کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اسلام بندے کھڑکا کے لیندا 1400 سال بعد ایک ویل چیئر تے بندہ بہ کے کہہ دے کہ میں حضور دے نال محبت دا دعویٰ کر بیٹھے کہ میں حضور نال محبت کردا، کہ اسلام نے انہوں نہیں کھڑکایا نا بھائی۔ اسلام نے کیا خالی سکی محبت ہے یا چیک کریے پوری اندروں ہے؟ اسلام نے پورا اپنا تھرمامیٹر رکھا اور پہلے چیک کردا کہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں، این کر کے جناب معذوری دی حالت چڑیاں تو تھلے گھسیٹے جا رہے ہوئے، اسلام ویکھدا بھی بندہ کی کردا، تو بندہ مسکرا رہے ہوئے تے پوچھنے والے کہن کہ جناب وہ افسران پولیس وہ کہن جناب تسی کیوں مسکراندے ہو؟ فرمایا جھلیو جنہاں واسطے میں گھسیٹا جا رہا او مینوں ویکھ رہے ہیں، جنہاں واسطے تسی گھسیٹ رہے ہو تانوں نہیں ویکھ رہے۔ اسلام بندے کھڑکا کے لیندا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں اے جنہ کلمہ پڑھیا پوچھو تو صحیح جناب کوئی آسان ہے؟ اے جناب میں بھی عاشق رسول ہاں، میں کہو عشق رسول ہے نہیں، بابا جی فرماندے نے عشق وہ نہیں جڑا پوچھ پوچھ کے کیتا جاوے، عشق وہ جڑا انے واہ کیتا جاوے۔ عشق کو نہیں، اقبال کہندا عشق بڑا ممکن ناممکن ہے ماس، اقبال کہندا جس چیز نو عقل کہندی ہے نہیں ہو سکتا، عشق کر کے وکھاندا کہ انج ہوندا۔ عشق اتنا آسان نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اے کوئی ریوڑیاں چکوال دی ہیں جڑی تو ہر جگہ جا کے لب جان گیا، نا 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 نا، خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خستہ دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ۔ ہاں اے جناب اے نہیں ہر ایک نو گل او جی میں دعوے دار تو سارے سن اور جھلیو دعوے دار تو سارے سن۔ عبداللہ بن ابی پیچھے نمازاں پڑھدا سی، عبداللہ بن ابی حضور کی آمد تو پہلے غزوہ احد تو پہلے تک حضور کی آمد تو مسجد نبی دی اندر حضور دی تشریف آوری تو پہلے ممبر پہ کھڑے ہو کے شانہ بیان کرتا سی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دے دیا، اللہ نے آخری نبی ہمیں دے دیا۔ لیکن جب حضور غزوہ احد کی طرف چلے کہ 1.5 میل تو واپس آ گیا اور کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو جناب جنگی مظاہرہ ہونے لگا ہے، نعوذ باللہ اس نے بڑے بکواسات کیے کہ جناب یہ تو طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو جناب 1.5 میل سے واپس آ رہا پیچھے نمازیں پڑھ کر اور دعویٰ عشق رسول کر تو جنہوں نے دل سے مانا تھا حضور نے پوچھا بدر کی جانب جاتے ہوئے، فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں، ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ سلح بال من شیتا وقتا ہے بال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود میں نمبالنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو پہرے قیمت تک گھوڑیاں دے جگر پگھلا دیں گے، حضور تواڈے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، جان نہ بھی لڑیں گے مال نہ بھی لڑیں گے، عشرک وجہ رسول اللہ۔ تسی اس لفظ کو یاد رکھنا۔ میری میں مفتی صاحب دے جناب حاضر ہویا انہاں دی جناب قدماں دی خاک دے برابر بھی نہیں، اسی تے انہاں دی اولاد دی قدماں دی خاک برابر بھی نہیں جناب، انہاں دی میں نسبت نال میں تانوں ایک لفظ کہنا عشرک وجہ رسول اللہ۔ اس دا ترجمہ ہے کہ امام الانبیاء نے اپنے غلام دا جدوں اظہار وفا سنیا نا، عشرک وجہ رسول اللہ، وہ چہرہ تا پہلے ہی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ تو چہرہ ہمیشہ چمکنے والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین سعد، کاف ہا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا، وہ تو چہرہ نور لا نور ہے۔ لیکن حضور نے اپنے غلام دا اظہار وفا سنیا نا کہ حضور خوش ہوئے، حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا۔ عشرک وجہ رسول اللہ، اس جملے تے تو میں تقریر ختم کر دیاں گا، اے عشرک وجہ رسول اللہ، امام الانبیاء دا چہرہ خوش ہویا اپنے غلام دا اظہار وفا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کیا سے لبال من شیتا، یا رسول اللہ گھوڑے سمندر پا دیں گے۔ پھر اقبال کو پوچھتے ہیں، لوگوں نے مولویاں نہ تکلیف ہو جاندی، اسی داڑھی منڈے کو پوچھ لیتے اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن؟ حدیث تے تفسیر تے کہندی بھئی انہاں کو 1 گھوڑے یا 2 گھوڑے، کیڑے گھوڑے انہاں سمندر پانے سن؟ اقبال کہندا ہر کش کے مصطفیٰ سامان اس بحرو بر در گوشہ دامان اس۔ اقبال کہندا جس تے دل وچ محبت رسول ہوے نا، کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی۔
اے دو تقابلن ایکن غلام ایکن منافق جنا ویکھ ویکھ کے بھی جڑے جناب چونکے چناچے والے ایسے کیسے والے ویسے جیسے والے اے کہن جنان نے واہ حضور نال محبت اے دو کلمہ دوویں پڑھ دین ایمان دا دعوت دوویں یقولون لرجعنا الى المدینہ لیخرجن العز من الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اے تو پھر قرآن جناب تفصیل نہ بیان کرتا دوویں دعوت ہیں جی لیکن حضور دے محبت ایمان قبول کے نہ ہویا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ بابا جی کہندے تانوں کوئی محبت رسول جھلا نہ کہہ دے یار پاگل ہویا پھردا تو تہاڈا ایمان حضور دی محبت قبول نہیں ہوئے گی صحابہ انہاں نوں کیا کہنا انہاں نے کہا ایمان لے آؤ اس طرح لے آؤ جس طرح ابو بکر لے آئے عمر لے آئے عثمان لے آئے علی لے آئے طلحہ لے آئے سعد لے آئے سعید لے آئے اس طرح ایمان لے آؤ وہ کہنے لگے اسی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح نعوذ باللہ پاگل ایمان لے آئے بابا جی کہندے جدوں تک تانوں محبت رسول کوئی پاگل نہ کہہ دے ادوں تک سمجھنا ایمان قبول نہیں ہویا یہ تو قرآن دا فیصلہ انہوں نے کیا کیا سی پاگل طرح ایمان لے آئیے بہرحال اے دو گلاں عبداللہ بن ابی مقام شوط اے مدینہ پاک کے جڑے حاجی جانے اے احد دا میدان 3 میل ہے مقام شوط اے 1.5 میل ہے تے منافق 1.5 میل تو واپس آ گئے تے جڑے عاشق سن انہاں 10 کتاب اسی کی کران گے دوواں دا انجام ہون لگا ظاہری دنیا دا انجام اے تواڈے اگے رکھ دیاں گے عبداللہ بن ابی دنیا تو جان لگا انہیں کہہ دیتا انہیں کیا یا رسول اللہ تسی مینوں اپنا کرتا دیو تسی میرا جنازہ بھی پڑھاؤ تے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہے جی قیامت تک کوئی گل کر سکتا سی کہ حضور کو کرتا منگیا حضور نے نہیں دیتا ایک منگیا 2 ملے حضور دا در ہے نا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور کو منگیا لیکن اللہ نو کی گوارا میرے حبیب 70 مرہ یہ تسی اس واسطے 70 باری بھی بخشش طلب کرو نا اسی نو معاف نہیں کرنا اس واسطے کہ تواڈے نال وفادار نہیں اس واسطے کہ تواڈے نال وفادار نہیں اشرک وجہ رسول اللہ ایک حضور نال وفادار اور غدار ظاہری کلمہ پڑھدا ظاہری ایمان دا دعویٰ بھی کردا لیکن وفادار اور غدار دی میں جناب اے 2 انجام دسن لگا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق آ گیا حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضرت سعد بن معاذ نے تلوار تیر بھالے نیزے قوم نو اقبال کہندا مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات کہا ایک لوٹے فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی غلاموں کو تیغوں سے زیر اے پھر ایک علیحدہ بات ہے کہ غلام قوماں نو غلام کے میں رکھنا انہاں نو اے دسنا کہ جناب میاں داد نے چھکا کے میں ماریا اس قوم نو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلوار موتا دے مقام اس کے مٹ پئی ہاں اس قوم نو صاحب ظاہر میڈیا سیڈیا سارا کچھ لڑا اڑو کے قوم دی ہاں ایک گل ہے قوم دیاں دھیاں دے ننگے جسم تھرک دے میڈیا دکھا سکدا لیکن امیر المجاہدین دی تصویر نہیں چلن دینی کہ کہیں ہاں یا رسول اللہ یا رسول ساری رات میں موضوع بدلنا جاوے او بھائی میں موضوع بدلنا جاوے ساری رات کنسرٹ ہون جناب بڑے بڑے جناب عیاش خانے ساری رات گانے اور جناب ناچ چلن اس سے پابندی کوئی نہیں ایک میلاد کی محفل آ جائے تو سارے ادارے کو مسئلہ ہو جاتا آپ نے سیکورٹی اجازت لی ہے آپ نے فلاں کیا ہے میں نے کہا اس کی اجازت حضرت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہیں جی حضرت امام ابو العالیہ کیا کہتے ہیں امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں لوگوں کو بخاری کا بخار چڑھا ہوتا ہے میں بتائی جاؤں کہ جناب بخاری ہوتی کیا ہے لوگوں کو بخاری کی بے کا بھی نہیں پتا اس کے نقطے کا بھی نہیں پتا اور باتیں کرتے ہیں امام الانبیاء کے بارے میں امام ابو العالیہ یہ استاد ہیں حضرت امام بخاری کے انہوں نے تفصیل لکھا انہوں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ کا درود کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سارے فرشتوں کو اپنی شان کے مطابق جمع فرماتا ہے اور پھر کہتا ہے میرا حبیب دیکھا ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کیسے گیا ہے دیکھا ہے میرا حبیب مدینے کی گلیوں میں کیسے چلا ہے دیکھا ہے میرا حبیب اب سجدہ کر کے سر اٹھا کر بدر کے میدان میں تلوار اٹھا کر کیسے گیا ہے یہ اللہ کا درود اور بھائی
با خدانا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. حضور دا ذکر کرنا ہوئے تے جناب سارے نوں تکلیف ہو جاوے تے ملک دے اندر جتنے کنجر خانے ہون کسے دی کوئی سیکیورٹی دی لوڑ نہیں اور جناب کسے نوں کوئی پرمٹ اور جناب اس دی لوڑ نہیں. اس واسطے کہ اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنیا. اقبال کہندا یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. پارلیمنٹ تے لا الہ الا اللہ لکھن نال کچھ نہیں ہونا جدوں تک اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ منیا تھا. جدوں اس نے اس ملک کے اندر نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ چلایا تے تسی کی سمجھ دیو جناب پارلیمنٹ تے لکھن نہ بچ جائے گا. اے تے قرآن کہندا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. تو میں تسی اس دے برابر ہو گئے ہو جڑے اللہ اور اس دے رسول دے ایمان لے آئے ہجرت کی تھی اور جہاد کی تھا ان دے برابر ہو گئے ہو. لا یستو اللہ دے ہاں دو میں برابر نہیں. ہاں اے پھر موضوع اور پاسے چلا جائے گا. میں صرف تانوں دسن واسطے کہ جناب اس ملک دیاں جڑیاں بنیاداں نا اس نوں بھی تبدیل کرنے شروع ہو گئے. کسے نوں لبرلزم آیا ہویا کوئی کہندا جی فلاں ہوئے کوئی کہندا فلاں زندہ باد. میں کہا کمینیا کوئی زندہ باد نہیں ایک کوئی زندہ باد تاجدار ختم نبوت. سانو حضور دے غزوات بیان کرن واسطے بھی قوم دے اگے سانو تمہید بننی پیندی کہ اسی گل کرن لگے ہاں. او جناب بمبا دے نال غزہ دے بچیاں دے چیچڑے اڑا دین او امن پسند ہیں. کیسی بات ہے ویسے. اور لیبیا عراق افغانستان کشمیر چیچنیا بوسنیا مسلمان تباہ کر کے رکھ دین. او لبنان یمن ایران اور اس تو بعد جناب عراق اور اس ٹائم سارے انہاں ملکاں دے نال یمن دے نال بیک وقت 4 ملکوں دے اوتے اسرائیل بمباری کر رہے ہوئے وہ امن پسند ہے. اسی حضور دی تلوار دی گل کریے اسی دہشت گرد. کیسی بات ہے. کیسا کفر نے انہوں نے جناب لایا. ایک مولوی صاحب رات کو بڑی سخت باتیں کر رہے تھے. میں کہا سی حضور دی ختم نبوت دی جنگ دی گل کریے وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر دے دور جڑی لگی گئی. اسی صرف اس دا ترجمہ کر کے سنائیے کہ اسی دہشت گرد ہاں. وہ بچیاں نو ہسپتالاں نو مسجداں نو بمبا دے نال اڑا دے انہاں دے چیچڑے پٹ دے وہ امن پسند ہے. واہ بھائی واہ. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیا اپنا فلیکسیبل قسم دا دین فلیکسیبل قسم دا دین کہندا نال بدل لیا. کہندا چنگا ہویا تو اپنا نال بدلیا تے اپنا دین بھی اپنا وکھرا بنا لے. کہ نہیں جی اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا اسلام تو بڑے امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو جب کعبے کی گلیوں میں بلال کو مارا جا رہا ہو. اسلام امن کا درس نہیں دیتا. وہ تو بدر میں آ جائے امیہ فرشتے اس کو دھکے دیتے ہوئے آئے جی. یہ پھر سارا منظر قرآن میں موجود ہے نا. بدر میں فرشتے امیہ کو دھکے دیتے ہوئے آئے. اس نے جانا کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا امیہ نے یہاں قتل ہونا ہے. اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا ادھر نہیں جانا تو نے بدر میں. اس نے کہا میں نہیں جاتا. اس نے کہا تو کیوں منع کر رہی ہے. اس نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا. انہوں نے کہا اس زبان سے نکل گیا ہے کہ تو نے وہاں قتل ہونا ہے یہ تو ممکن نہیں. اس نے کہا نہیں میں لشکر بس آگے کر کے جا رہا ہوں. یہ عالیان مکہ کو یہ کفار مکہ کو آگے کر کے جا رہا ہوں بس میں واپس آ جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. جب وہ اس منزل تک پہنچا تو مڑنے لگا تو جناب ان لشکر والوں نے کہا کہ تو ادھر سے واپس جائے گا تو لشکر میں بزدلی آ جائے گی تھوڑا سا اور آگے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو دھکا دے کے بدر میں لے جا. جب بدر میں پہنچا نا تو بدر میں 1000 فرشتے 2000 3000 4000 5000 نشانوں والے. پھر کہا نہیں ماکم میں بھی تواڈے نال ہاں. جدوں یہ گڑ بن جے انہیں ویکھے نا بدر تے نسیا کہ حضرت بلال نے آواز لا دیتی. فرمایا جا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا. حضرت بلال نو ماردا سی نا اور سارا کچھ کرتا. حضرت بلال نے نعرہ لا دیا. فرمایا جاؤ ایک قوم نہیں دسیا کسی نے. حضرت بلال دی اور شاید ڈاچی تک قوم نو رکھیا. یہ نہیں دسیا کہ حضرت بلال نے بدر کی نعرہ لایا. فرمایا جاؤ امیہ ہلاک بلال. جج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچتا. امیہ جدو دوڑیا نا کافی موٹا سی تے دوڑیا. صحابہ کہندے نا سی اونوں پڑھیا. انہیں حضرت عثمان غنی دی پناہ لے لئی. انہیں کہا عثمان مینوں پناہ لے لے. حضرت عثمان غنی نے پناہ دیا نا کہ انہوں پکڑیا تے صحابہ کہندے نا سی پکڑ کے حضرت عثمان غنی نو پیچھے کیا کہ پناہ دا دن ہو سی جدو اے بلال نو ماردا سی
سی کعبے دی گلیاں اج پنا دا دن نہیں اج دو ٹکڑے کر دیتا دن ہاں اسی اس اسلام دی گل کرتے ہیں ہاں بلال کعبے دی چھت ہوے تے اسلام کہندا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن اج سارے لا تثریب علیکم اليوم اسی اس اسلام دی گل کرتے ہیں جدوں غزہ دے بچے چیسڑے کر رہے ہون تے پھر اسی امن دی گل نہیں کرتے پھر تے اسی حضور دے جہاد دی گل کرتے ہیں پھر تے اسلام دے قتال دی گل کرتے ہیں پھر تے جناب 8 تلواراں نال 2 گھوڑے لے کے بدر جان دی گل کرتے ہیں اے سانو موضوع بننا پیندا اسی قوم نو اے دہشت گردی نہیں حضور دا دین دہشت گردی نہیں جہاد دہشت گردی نہیں دہشت گرد ہون جنہاں نے دودھ پیتے بچے بھی مار دیتے دہشت گردی ہے طاقت ہے اے جناب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جناب بم گرا دین اے طاقت ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کر کے من ھذا بحق سیفہ حضور نے غزوہ احد والے دن این کر کے تلوار لہرائی فرمایا کون ہے جڑا اس کا حق ادا کرے گا اور سنو دنیا تے طاقت رکھن والے ہو اوے جناب بدماشو سنو میرے آقا مولا طاقت دا طریقہ دس کے گئے اپنی امت نو حضور نے این کر کے تلوار لہرائی حضور نے فرمایا کون ہے جڑا قیامت جناب تلوار دا حق ادا کرے گا حضرت زبیر بن عوام آگے آئے بہت سارے صحابہ آگے آئے حضور نے تلوار نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ آگے آئے عرض کی دی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اس دا حق کے کہ جس دے ہاتھ وچ ہوے میدان چوں نہ دوڑے اے ہے طاقت دا معیار انہاں کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے فرمایا اے کسے مظلوم عورت اور بچے ہوتے نہ چلے حضرت ابو دجانہ پتہ کی کہندے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار مینوں عطا کر حضرت ابو دجانہ نے حضور کو تلوار لے لی اور لے کے یہ لوگ کہتے ہیں آپ اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھی ہے تو کرتے ہیں نا ہم نے سنی ہے تو کرتے ہیں نا جن کو صبح شام جناب سر جھکانے کی جناب رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ پھر یہ اور موضوع چل جائے گا کہ جناب انہوں نے سر جھکان دے طریقے اے اسلام ہے نہیں بھائی اسلام ہوئے جو امام الانبیاء اپنی امت نو دیکھے گئے حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی حضرت ابو دجانہ نے عین کر کے ہاتھ کھول لے پہلوان صاحب عین کر کے ہاتھ کھول لے اور کھولے اور تلوار پکڑی اور عین کر کے پورے لشکر دے سامنے صف دے اگے عین کر کے چلن لگے دائیں تو بائیں تے بائیں تو دائیں تے کی پڑھ رہے نا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول انہاں کیا او کھجوراں دے جھنڈ وچ امام الانبیاء کو تلوار لئی حضور نے وعدہ کر لیا اج تو بعد پچھلیاں صفحہ نہیں رہنا اگلیاں صفحہ آ کے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف جنگ کردے رہو اے صرف سانو تلوار دی گل سنان واسطے تمہید بننی پیندی کہ اسلام اے بھی ہے حضرت سعد بن معاذ واپس آ جائیے غزوہ خندق دا موقع آ گیا حضرت سعد بن معاذ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں حضرت سعد بن معاذ نے عین کر کے اپنے عین کر کے موڑے ہوتے عین کر کے تیر بھالے نیزے جناب جنگی سامان سارا کچھ تلواراں اٹھائیاں ہوئیاں تے جنگ دی طرف جا رہے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہنے باہر کا بڑا گرم ہونے والا سعد اتنی بھی جلدی کی ہے اگر اس مار کے شہادت آ جائے تو اس شہادت دی بھی کیا بات ہے یہ پڑھتے ہوئے وہی سعد بن معاذ جنہ بدر وچ حضور نو جاندے خوش کیتا سی عشر قوج رسول اللہ یاد ہے نا ہاں جی حضور دا چہرہ وفا نال خوش ہو گیا اپنے غلام دی وفا نال حضرت سعد بن معاذ جا رہا ہے غزوہ خندق آ گیا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق یہ سورہ احزاب ہے پھر گھر جا کے پڑھ لینا کہ جناب کتنا میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نو نچوڑ کے رکھ ہلا کے رکھ دیتا جے انہاں دے منہ بڑے ہوندے انہاں دے دل باہر آ جان ہاں لیکن جنہاں نے جناب کلمہ حضور دے دامن رحمت ہوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اے تے اللہ اور اس دے رسول نے وعدہ سچ کر دکھایا انہیں کیا سی والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اے حضرت سعد بن معاذ پہنچے غزوہ خندق شروع ہو گیا غزوہ خندق کے حضرت سعد بن معاذ نو رگے اکھل ایس ہاتھ دی کھبے ہاتھ دی ایس رگ نو رگے اکھل کہندے رگے اکھل آپ نو ایتھے تیر لگ گیا حضرت سعد بن معاذ نو جدو حضرت سعد بن معاذ نو ایتھے رگے اکھل تیر لگ گیا نا تے حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے غزوہ خندق ختم ہو گیا
یہ بھی ایک بڑا طویل ہے، میں صرف مختصر کر کے جا رہا۔ غزوہ خندق ختم ہو گیا، حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی کہ یا اللہ تیرے حبیب کے دشمنوں نے اگر اس سے طرح کرو فائر نال دوبارہ تیرے حبیب کے مقابلے چاہنا نا، انہوں نے جناب کفار مشرکین نے، اے کفار مکہ نے، انہوں نے دوبارہ اس سے کرو فائر نال اگر تیرے حبیب کے مقابلے چاہنا تے مینوں موت نہ دیویں، اگر نہیں آنا تو پھر مینوں موت اس زخم نہ دے دیویں، لیکن ایک ہے میری عرض کہ بنو قریظہ جنہاں تیرے حبیب نال غداری کی تھی انہاں دا انجام بکھائے بغیر مینوں موت نہ دیویں۔ یہ دو دعاواں کر دتی حضرت سعد بن معاذ نے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ غزوہ خندق تو بعد کفار مکہ نے دوبارہ لشکر لے کے مدینے تے چڑھائی نہیں سی کرنی، یہ تو طے ہو گیا، لیکن ایک راندا سی کہ جناب بنو قریظہ دا انجام۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی، امام الانبیاء غزوہ خندق تو حضور اپنے گھر جلوہ گر ہوئے، اے توجہ کرنا، حضور جلوہ گر ہوئے، امام الانبیاء جنگ تو پہلے میدان تو پہلے حضور ہی پہلے تشریف لے کے گئے ہونے، صحابہ حضور تو پہلے تو نہیں چلے گئے ہونے، امام الانبیاء اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لائے، حضور نے امامہ مبارک اتاریا، حضور نے امامہ اتاریا، امام الانبیاء نے دائیں جانب تو او مبارک زلفاں واللیل والیاں دھونیاں شروع کی دیا، جدو حضور نے دھونیاں شروع کی دیا نا دائیں جانب تو اتنی دیر جبریل امین آ گیا حضور دی بارگاہ، دروازے تے دستک دیتی کہ یا رسول اللہ، اللہ حکم دیندا کہ بنو قریظہ دے یہودیاں دا فیصلہ بھی نال ہی کر دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ادھر سعد بن معاذ نے دعا کی تھی، رب نے عرش کو جبریل بھیج دیا میرا، اور حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا جبریل دیکھتے نہیں، اے سامنے میرے غلامن ہونے غزوہ خندق لڑی، اے خندق کھودی، سر تے مٹیاں دے چائن ٹوکرے، اور جناب اتنی شدید جنگ، اے جنگ لڑن تو بعد وہ اجے اپنے گھراں وچ بھی نہیں پہنچے تے جناب اے اگلے جنگ دے تو پیغام لے کے آیا، انہاں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماندا کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال کر دیو، تے صحابہ اے ایک 8:30 اذان ہوندی، فجر دی، ظہر دی، عصر دی، مغرب دی، عشاء دی، جمعے دی، اے اذان ہوندی 8:30، صحابہ کہندے کہ وقت نماز وقت تو علاوہ کوئی اذان حضرت بلال دیندے تے سانوں اے پتہ لگ جاندا حضور کسے مار کے واسطے بلا رہا ہے۔ حضرت بلال دا کم سی، میرے آقا مولا نے حضرت بلال نو بلایا، فرمایا بلال اذان دیو، حضرت بلال نے اذان دیتی، اور منظر ہے جنگ دا سامان سمیٹیا جا رہا، این کر کے جناب تیر بھالے نیزے جنگ، پھر جنگ ہوندی، اس دا سامان سمیٹ کے صحابہ اپنے گھراں نو چلے، کوئی رستے وچ، کوئی گلی، کوئی چوک وچ، کوئی نکر وچ، کوئی گھر دے دروازے وچ، کوئی گھر دے اندر پہنچے، ادھر حضرت بلال دی اذان آ گئی کہ حضور بلا رہے ہیں، حضور دی بارگاہ چ آو، تے اللہ نے قرآن وچ منظر بن دیتا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، میرے حبیب تہاڈے انہاں غلاماں دی کیا بات، وہ کیا بات ہے، کس طرح کہ جدو پیغام ملیا، اذان دی آواز آئی کہ حضور بلا رہے ہیں، کہ کس حال چلے، زخم کھلے ہوئے، خون بہ رہا، پیپ بہ رہی، اور ایک کہندے ہو یار لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور تسی سانو بلایا، اسی اپنے سراں دے بل بھی آدے نا، اپنے قدماں دے بل بھی آدے، اے تے ساڈے واسطے سعادت ہے، اے اگے میں چل رہا۔ صحابہ آ گئے، حضور نے فرمایا بنو قریظہ کی طرف جانا، جدو جبریل امین نے منظر دیکھا نا، عرض کی تھی یا رسول اللہ تعالیٰ فرماندا بس تواڈے غلاماں دے اتنی وفا دیکھنی سی، ہن تسی بنو قریظہ دی طرف چلو، اسی جا کے انہاں دے قلعے فرشتے پہلے ہلا دیں گے، انہاں جرت ہی ختم کر دیں گے، وہ تواڈے مقابلے چان۔ صحابہ کہندے امام الانبیاء نے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا، جدو بنو قریظہ دا محاصرہ ہو گیا، حضور نے محاصرہ کر لیا تے بنو زندہ باد، زندہ باد۔ صحابہ کہندے حضور نے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا، جدو بنو قریظہ دا محاصرہ ہو گیا، امام الانبیاء نے محاصرہ کر لیا، بنو قریظہ ایک کلے ہوتے چڑھ گئے، اور کچھ دن بعد تھلے انہاں دے سردار اترے، انہاں کہ یا رسول اللہ اسی تانوں حکم نہیں مندے، جے ساڈا فیصلہ کرنا نا تے سعد بن معاذ نو بلاؤ، تے سعد بن معاذ زخمی حالت گھر وچ پے ہوئے، امام الانبیاء افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی سی کہ یا اللہ بنو قریظہ دا انجام بکھائے بغیر مینوں موت نہ دیویں، حضور نے فرمایا حضرت مولا کائنات اور حضرت زبیر بن عوام نو حضور نے حکم دیتا، فرمایا جاؤ سعد بن معاذ نو
زخمی حالت سوار کر کے لے آؤ. مولا کائنات اور حضرت سعد بن معاذ نو مولا کائنات اور حضرت عبداللہ زبیر بن عوام اے جدو زخمی حالت سوار کر کے لے کے چلے نا تے منافق ہوندے جڑے مدینے وچ منافق رہندے سن نا, کیونکہ حضرت سعد بن معاذ دی اسلام لیان تو پہلے بڑیاں دوستیاں سن, یاریاں سن, قرابتداریاں سن, اٹھنا بیٹھنا سی, لین دین سی یہودیاں دے نال. اے ہوئی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین. اے انہاں دی منشا دے مطابق, انہاں دی آرزو دے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیتا. انہاں نے راعینا سنیا سی نا یہودیاں کول, یاد اللہ لعنت اللہ علیکم. اے حضرت سعد بن معاذ جو چلے نا تے یہودیاں نو آ گیا, جناب منافق آ گئے, انہاں کہا سعد اج یہودیاں تے مشکل وقت سے ذرا خیال کری, ذرا خیال کری, ذرا خیال کری. ایک کہندے ہوئے حضرت سعد بن معاذ نو پچھو آوازاں لائے. حضرت سعد بن معاذ سن دے آئے, مدینے تو لے کے بنو قریظہ دے کلیاں تک سن دے آئے. جدو سامنے ویکھیا نا کہ بدوہا دا چہرہ جلوہ گر ہے, حضور امام الانبیاء جلوہ گرن, تے حضرت سعد بن معاذ نے این کر کے گردن پیچھے موڑی. فرمایا سعد اج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول نو پسند ہے. جدو امام الانبیاء دے سامنے آئے نا حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت وچ, تے حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کے اپنے سردار دا استقبال کرو. ہاں اے اوہی نشر کا وجہ رسول اللہ, حضور نو خوش کیتا سی بدر جاندے ہویا. امام الانبیاء نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کے سردار دا استقبال کرو. آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم. میرے آقا مولا نے فرمایا سعد اے بنو قریظہ دے یہودی نے, اے کہندے ہیں کہ اے مینوں حکم نہیں مندے, تینوں حکم مندے تے تو انہاں دا فیصلہ کر. عرض کی تھی یا رسول اللہ سعد بن معاذ فیصلہ کرے. حضور نے فرمایا ہاں. حضرت سعد بن معاذ تو پہلے دعا منگی بیٹھے سن, یا اللہ انہاں دا انجام مینوں وکھائیں. وہ دعا قبول ہو گئی, انہاں دے منہ رب نے کڈھا دیتا بھئی یہ فیصلہ کریں. حضرت سعد بن معاذ نے ذرا فیصلہ کیتا, دل تھام کے سننا. فرمایا یا رسول اللہ انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں لوڑی بنا لیتی جان, انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان, انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان. جدو یہ فیصلہ کیتا نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پے. پتلی پتلی ہاں جی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے, فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے اللہ عرش تے فیصلہ کر چکیا. ہن بابا جی ایتھے گل کرتے سن, بابا جی کہتے سن وہ یہودی سن, انہوں نے یہ چاہا کہ ساڈے تعلقات بڑے سعد بن معاذ نال صحابی نال, تے اسی ہو سکدا اس کو فیصلہ کرائیے بچ جائیے. بابا جی نے فرمایا یہودی اگر صحابی کو پناہ لین جاننا تے اللہ نو گوارا نہیں. فرمایا اگر یہودیاں دے منہ چوں نکل جاندا حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو, تے امام الانبیاء نے سارے نو معاف کر دینا. اے فرق ہے, انہاں دے منہ کٹ دیتا. بہرحال انہاں حضور نال غداری کیتی سی, رب نو یہ گوارا نہیں سی کہ انہاں دا انجام نہ ہوئے. حضرت سعد بن معاذ ختم ہو گیا بنو قریظہ دا معاملہ بھی. جدو بنو قریظہ دا معاملہ ختم ہویا, حضرت سعد بن معاذ واپس آ گئے. حضرت سعد بن معاذ جدو آئے نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ جڑانا مسجد نبوی دے سین وچ لوایا. امام الانبیاء فجر واسطے, زور واسطے, عصر واسطے, مغرب واسطے, عشاء واسطے حضور جدو آ رہا ہے, حضرت سعد بن معاذ دے خیمے دے جناب کپڑے انج اٹھا کے حضور پوچھتے سعد تیرا کی حال, سعد تیرا کی حال ہے, سعد تیرا کی حال ہے. حضرت سعد بن معاذ حضرت اعلی حضرت دی زبان چ کہندے ہونے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ تو زبان حال نہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے کدی کدی پوچھتے سو تیرا کی حال ہے, ہن تو ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو کی حال ہے, انشاءاللہ یہ زخم کدی ٹھیک ہی نہ ہوئے. صحابہ کہندے صحابہ کہندے نے امام الانبیاء نو خبر دیتی گئی کہ یا رسول اللہ سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا, خون بہنا. وہ دعا کر چکے سن یا اللہ میں نے اس سے زخم نہ شہادت دے دے. دوویں مسئلے پورے ہو گئے. قریش مکہ نے جناب کفار مکہ نے دوبارہ آنا نہیں مدینے وال, بنو قریظہ دا فیصلہ ہو گیا. حضرت سعد بن معاذ دی رگ عقل کھل گئی, زخم دوبارہ کھل گیا. صحابہ کہندے نے حضور نو اطلاع ملی. صحابہ کہندے نے حضور امام الانبیاء حضرت سعد بن معاذ دے خیمے وچ باہروں تشریف لے کے آئے, سیدھا حضور اندر چلے گئے. حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. امام توجہ کرنا, امام الانبیاء نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑے این کر کے, حضور نے این کر کے اپنے سر اقدس اترا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب فاروق اعظم نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا.
حضرت عثمان غنی نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھ دیتا، حضرت مولا کائنات نے پیچھے، صحابہ پیچھے کر دے رہا، حضور اپنے سر اقدس ہوتے ہاتھ رکھ دیتا، اور حضرت سعد بن معاذ دا خون امام الانبیاء دی زلفاں تو مبارک ابروہاں تو مبارک پیشانی تو مبارک رخسار تو حضور دی مبارک داڑھی تو بہ رہا، اور حضور کہہ رہے ہیں سعد تو سانو بدر جانے ہسایا سی نا، ویکھ اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے رہے۔ اجے نہیں، میں ایک دس رہا جنہ ویکھ ویکھ کے بھی منیا نہیں، ایک ہے جنہ دل و جان نال فدا کیتے ہر شے، دوواں دے اخیر ہو رہی ہے جی، دوواں دی اخیر ہو رہی۔ ہن سنو دوواں دے، عبداللہ بن ابی دی اخیر میں تانوں سنا چکیا کہ میرے حبیب 70 باری ان بارے بخشش منگو، اسی نو معاف نہیں کرنا، لیکن ادھر جنہ دل و جان نال منیا ہے جی، جنہ حضور نال انے واہ منیا ہے جی، جنہ صرف دعویٰ نہیں کیتا، اپنی ہر شے پیش کر کے دلیل دیتی، او انہاں دا جناب ہن اخیر وقت آ گیا تے حسن انجام آ گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ نو گھر منتقل کر دیتا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ حضرت سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے۔ صحابہ کہندے ہیں جدوں حضور نو پتہ لگیا تے امام الانبیاء اتنی تیز تشریف لے گئے حضرت سعد بن معاذ دے گھر دی جانب، اتنی تیز کہ نہ اس تو پہلے کدی اتنی تیز چلے نہ اس تو بعد کدی جائے۔ صحابہ کہندے ہیں ساڈے موڈے جناب چادراں جڑیاں موڈے تے سن کپڑے اے گر گئے، جناب جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے۔ جدوں حضور حضرت سعد بن معاذ دے اس کمرے دے سامنے آئے نا جتے حضرت سعد بن معاذ دا جناب جسد انور پیا سی، تے صحابہ کہندے ہیں امام الانبیاء نے احتیاط نال اس کمرے دے اندر اینج قدم رکھنا شروع کیتے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کمرے دے اندر تو کوئی موجود نہیں، آپ اتنی احتیاط کیوں فرما رہے ہو؟ فرمایا سعد بن معاذ دے جنازے نو چکن واسطے اللہ نے 70,000 فرشتے آسمان تو بھیجے۔ انہوں نے کہا حضور اتنی جلدی کیوں؟ فرمایا مینوں ایسی کہ کدے فرشتے سعد بن معاذ نو غسل دین واسطے اشتے نہ لے جائے۔ اجے گل مکی نہیں، اگے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ تیار ہو چکیا، تواڈے بھی سارے رشتے تے میرے سارے بھی رشتے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بھائی دوست بہن عزیز و اقربا سارے سلامت رکھے۔ لیکن تانوں پتہ روایاتن جدوں کسے دا قریبی فوت ہوندا تے اس دا پتر، چاچے دا بھتیجا، مامے دا بھانجا، جڑا قریبی ہوندا نا پیو دا پتر، او جناب این کر کے اگوں چارپائی چکدا موڈے تے، پتہ ہے نا اگے چل رہا ہوندا۔ حضرت سعد بن معاذ دی چارپائی چکن دی باری آئی نا تے امام الانبیاء نے اگوں اس طرح کر کے اٹھائی اپنے تائیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ لے، انہاں مبارک کندھیاں تے امام الانبیاء نے اس طرح کر کے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ اٹھایا۔ جنازہ پہنچ گیا، حضور نے جنازہ پڑھا دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رو رہی ہیں قبر دے کول، انہاں دا ایک بیٹا غزوہ احد شہید ہو چکیا، دوسرا بیٹا 33 سال دا جوان حضرت سعد بن معاذ اے جناب غزوہ خندق کے شہید ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رو رہی ہیں سعد ہن تیرے بعد میرا کون پرسانے حال ہوئے گا، میں کیویں زندگی جیواں گی؟ اگے سننا عشر کا وجہ رسول اللہ۔ ہاں اس جملے تے اللہ دے حبیب خوش ہوئے اپنے غلام دی اظہار وفا نال، اللہ نے کی انعام دیتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور جلوہ گرن حضرت سعد بن معاذ دی قبر تے مائی صاحبہ رو رہی ہیں، حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے صبر نہیں آیا، فرمایا چپ کر جا سعد دی ماں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی دنیا تو لوگ گئے نا وہ اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے نا تے اللہ اپنی شان دے مطابق انہوں نے پیش آیا، لیکن جدو تیرا پتر سعد بن معاذ رب دی بارگاہ پیش ہویا تے اللہ اس کو ہسدے ہویا ملے، آج تک اس کو ہسدے ہویا نہیں ملیا، اس واسطے ہسدے ہویا ملیا کہ تو میرے حبیب نو بدر جانے ہسا کے آیا۔ ملتا ہے کیا بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدنصیب۔ حضور نال وفا ایک اور جس دی حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، فرمایا میرے حبیب نو نہیں معاف کرنا، اے تواڈے نال وفادار نہیں۔ ایک جڑے وفادار سن اللہ نے اپنا بنایا وہ قانون توڑ دیتا، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اس دن تک حضور دا فرمان ہے میں آج تک رب کسی نو ہسدیا نہیں ملیا، تیرے پتر نو ہسدیا ہویا ملیا۔ تھکاوٹ اتری کہ کوئی نہیں اتری؟ جس کے آگے سرے سرورا خم رہے کائنات، اقبال کہنا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا امت مسلمہ اگر دوبارہ اپنا عروج چاندی نا تو پھر اس سے اتنا حضور دے دامن نال وابستہ ہونا پائے گا۔
حضور دی محبت کائنات بات کہنا فقیرم ہر سے خاہم استو خاہم دلے کوہے خراش از برگے کہم یا رسول اللہ تواڈے در دا فقیراں جو کچھ منگسا تواڈے کول منگسا اقبال کول نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہا نہیں سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ بات کہنا کتھے کلام کتھے نعتاں کتھے تلاوتاں کتھے جناب او جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اے مفتی صاحب دا دامن تھام کے میں گل کرن لگا اب بات جو کوئی میرے تے فتوی نہ لاوے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض اعلیٰ حضرت نے اس طرح لپیٹا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی اے او مجدد نہیں جڑے کینیڈا جا کے بیٹھ جان یا باہر دی ہے جناب لین اے او مجددن جنہاں دے سلسلے اج بھی اتنا دم خم ہے اج اتنی روحانیت ہے اے اعلی حضرت دا فیض ہے نا ہاں جی پھر قبلہ مفتی صاحب دا فیض ہے ہاں جی حکیم الامت دا فیض ہے یہ سارا تے ثابت ہوا کہ جملہ اے مجدد نے گل کی تھی اختر اہل سنت نازا نہ ہو کیوں اپنی قسمت پر رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر اے او سند نہیں جڑی جناب اتھوں لبدی ہے جناب مٹواریاں کول اے او سند ہے جڑی مدینے تو آندی رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر ہاں تے اعلی حضرت میں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی کی مطلب آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اور جنت نہ دیں اعلیٰ حضرت کمال کرتا فرمایا جنت نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو حاجت برگ و بر کی ہے اور فرمایا شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے اس شکر کے آگے کس کو پرواہ اس شہد کے آگے کس کو پرواہ شکر کی ہے فرمایا یا رسول اللہ تو سمجھے ایک باری کہہ دیتا کہ میرا احمد رضا تے گل تو ہو گئی اور چور حاکم سے چھپا بس اسی تو ایسے کسی اور سارے درا بارہ تو ہٹ کے بس حضور دے در تے لے کے جانا چاہتے ہیں ساڑھے وڈیاں دا بھی مشن یہی رہا کہ بس حضور دے در تے جانا اور کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا بس حضور دا داری ہے جتھے پناہ ملنی ورنہ جناب وہ بھی گئے سن کدھر اور پناہ لین پناہ مل نہیں سکتی حضور نہیں اور قیامت والے دن بھی دنیا تے بھی بس ایک سرکار دا نام ہی ہے جس سے پناہ مل سکتی مسلمان نو کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بے یقینی کا شکار رہے کہ نہیں جی مجھے کیسے محبت کرنی چاہیے مجھے ایسے محبت کرنی چاہیے تمہیں ایسے محبت کرنی چاہیے جیسے سیدنا صدیق اکبر نے کی جیسے حضرت فاروق اعظم نے کی ہے جیسے عثمان غنی نے کی ہے یہ جو ترجمہ ہے نا میں کر دوں پھر بات کو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے حضرت عثمان غنی کو بیعت رضوان کے موقع پر جب گئے سفیر بن کے حضور کے جناب تو سامنے کہا نہیں عثمان یہ کعبہ ہے یہ زمزم ہے یہ طواف ہے یہ حجر اسود ہے یہ مقام ابراہیم ہے جو دل کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے طواف کر زمزم پی فرمایا یہ عثمان ہے امام الانبیاء جب تک تشریف نہیں لائیں گے عثمان کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا یہ اسی کا تو ترجمہ ہے ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے اور جہاں یہ بارگاہ ہے یہاں بن دیکھے کا سودا ہے کیا ہے میں بس آخری طرف اپنی بات کو لے کر جا رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں ملوں حضور کہاں تلاش کروں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر پہ آ جانا میں اپنی امت پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر بھی ملاقات نہ ہو میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ میزان پر آ جانا میں اپنی امت کے نام اعمال تلوا رہا ہوں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط پر آ جانا میں اپنی امت کو رب سلم کہتے ہوئے گزار رہا ہوں گا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر
جی یہ سارا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہو، یہ ہے میرے اور آپ کے جینے کی ایک بات جس پر ساری زندگی گزر سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں۔ اعلی حضرت نے ایسے نہیں کہا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ہے جی۔ اعلی حضرت نے ایسے نہیں کہا کہ جناب ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ بس حضور سے وفا کرنی ہے۔ اور ہم ہاتھ اٹھا کر نعرہ کیوں لگاتے ہیں، اس پر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے جی ہاتھ اٹھا کر۔ یہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں جو سٹیج پر نہیں آ سکتے، وہ دور سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہم بھی آئے ہوئے ہیں۔ کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے جناب ان پیران عظام کو، مشائخ کو، کہ جی ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، سلام قبول کیجئے۔ معاشر کا دن ہوگا، ہاں جی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ سارا معاشر کا اولین و آخرین جمع ہوں گے، ہمارے جیسے گناہگاروں نے حضور کو گھیرا ہوا ہوگا، تو جناب کیسے ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ تو ہمیں بابا جی دے کر گئے ہیں کہ جب ہم ہاتھ کھڑا کر کے لبیک کا نعرہ لگائیں گے نا تو امام الانبیاء کی میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کیا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ بس ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ معاشر کا میدان ہو اور امام الانبیاء تشریف لائیں اور ہم ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی کہتے آئے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حاضر، قبر میں بھی کہتے آئے ہیں حاضر، آج حشر میں بھی آپ کا نام لے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے۔ اور پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی، اتھے آکسی ہکا نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا، سر تے چاکے تو ایباں دا بھارا، لامی پرید تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال۔ بس اتنا ہی مقصد ہے کہ ہم سوئے حشر چلے گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر۔